اس طرح انسان پرورش پاتا ہے، کیا اسی طرح روح بھی بڑھتی ہے، یا کہ روح ایسے ہی ہوتی ہے جیسے پہلے دن سے ہوتی ہے؟ روح جو ہے وہ روحوں کے ساتھ متاثر ہوتی رہتی ہے۔ کچھ روحیں مقدس ہوتی ہیں اور وہ پیدائش کے بعد ایک جیسی رہتی ہیں۔ ان روحوں کے اندر پرواز رہتی ہے، وہ پروان چڑھتی رہتی ہیں، پاکیزہ ہوتی رہتی ہیں۔ روحیں اثر قبول کرتی ہیں ماحول سے، دنیا سے، بیان سے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب سے، درود شریف سے اور قرآن شریف سے روح کے اندر پاکیزگی آتی رہتی ہے۔ اس لیے روح جو ہے یہ ڈیولپ ہونے والی چیز ہے، اور روح کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے وہ اس طرح کہ جس طرح جسم کی غذا جسم کو ڈیولپ کرتی ہے، اسی طرح روح کی غذا ہے وہ روح کو ڈیولپ کرتی ہے۔ جسمانی غذا جو ہے وہ ٹھوس ہے، یعنی کھانا پینا جو انسان کے جسم کو گرو کرتا ہے۔ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اور اس ذکر سے یہ پروان چڑھتی ہے، پاکیزہ ہوتی رہتی ہے۔ اصل میں ایک لحاظ سے یہ بات صحیح ہے کہ روح کے اندر ڈیولپمنٹ کا اضافہ کہاں سے آیا؟ سوال یہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ روح کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک آئینہ ہے، اور آئینے پر گرد جمع ہوا ہے حالات کا، زمانے کا، ٹریجڈیز کا، بے قاعدہ افکار کا، بے وجہ غم کا، پریشانیوں کا، لالچ کا، اندیشے کا اور اشیاء کی گنتی کا۔ تو گاہ بگاہ یہ گرد و غبار آئینے پر جم گیا۔ یہ یاد رہے کہ گرد کے نیچے آئینہ محفوظ ہے۔ گرد کا یہ غبار روح پر ایسے ہوتا ہے جس طرح کافر پر کفر کا، اور فلسفی کے اوپر فلسفے کا، دنیا دار پر دنیا کا ایک غلاف چڑھ گیا ہوتا ہے۔ اب آپ نے وہ غلاف ہی ہٹانا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ گرد کے نیچے تو وہ روح ہے جو عین اللہ ہے۔ عین کے معنی آپ سمجھتے ہیں نا؟ یہ دریا اور چشمے کو بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر خود بخود ہی اللہ تعالیٰ کی جلا پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ سیکلے آئینہ ہنوز کرتے جائیں، یعنی اپنے آئینے کو چمکاتے جائیں، پالش کرتے جائیں، پھر پتا چلے گا کہ آپ کو صرف الف درکار ہے۔ اس لیے بابا بلے شاہ کہتے ہیں اکو الف تیرے درکار۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ نے بات کو پا لیا، راز پا لیا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں اور کسی کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے آگے کیا ہے؟ اللہ کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سے پہلے کیا ہے؟ اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ الف موجود ہے، اول بھی موجود ہے، آخر بھی موجود ہے، اور آپ نے صرف اپنے آئینے کو پالش کرنا ہے، اس کے اوپر غلاف اتارنے ہیں، اس کے اوپر سے غلاف اتارنے ہیں جو تہ در تہ ہے۔ سیکل بعض اوقات نگاہ سے ہوتا ہے، بعض اوقات ورد سے ہوتا ہے، وظائف سے ہوتا ہے، کثرت دعا سے ہوتا ہے، کثرت توجہ سے ہوتا ہے، اور بعض اوقات دنیا سے انحراف کرنے میں ہوتا ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ جائیں، یعنی دنیاوی واقعات کم کر دیں اور دنیا کی دولت جس پر آپ خوش ہو رہے ہیں اس کو تقسیم کر دیں۔ اور یہ سیکل لوگوں کی خدمت سے بھی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ آئینہ جو ہے وہ خود بخود بتاتا ہے کہ میں کیسے پالش ہوں گا۔ تو جس وقت آئینے میں عین کا عکس آ گیا، یعنی اللہ کا عکس آ گیا، تو پھر روح ڈیولپ ہونے لگتی ہے۔ ڈیولپمنٹ اور ضرورت صرف آئینے کو پالش کرنے کی ہے۔ روح جو ہے یہ ایک مکمل فارم ہے، مکمل اکائی ہے، جو یا تو حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر انسان کو روح حاصل نہیں ہوگی تو یہ گرد و غبار میں گم ہو جائے گی، ایسے جیسے اس کے پاس روح ہے ہی کوئی نہیں، اور جیسے وہ ایک جانور ہے۔ اب اس بات کو یوں تقسیم کرتے ہیں کہ جانور اور انسان کے درمیان کوئی فرق ہونا چاہیے۔ یہ فرق ہوتا بھی ہوگا، اور یہ فرق ہے بھی صحیح۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان بولتا ہے اور جانور بولتا نہیں ہے، لیکن کچھ جانور بولتے بھی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں انسان سوچتا ہے اور جانور سوچتے نہیں ہیں، لیکن کچھ جانور سوچتے بھی ہیں۔ انسان ماضی کی بات یاد رکھتا ہے، لیکن جانور ماضی کی بات یاد نہیں رکھتے، لیکن کچھ جانور ماضی کو یاد بھی رکھتے ہیں۔ جیسے اونٹ جو ہے یہ پرانا بدلہ لیتا ہے، 10 سال بعد بھی بدلہ لے گا۔ ہاتھی، بھینس اور اونٹ بدلہ لیتے ہیں، اور ہاتھی بڑا خطرناک بدلہ لیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا ماضی بھی جب وجود مر جائے گا تب کس نے قائم رہنا ہے؟ روح نے ہی قائم رہنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب وجود مر جائے تو انسان کیسے قائم رہتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان سو جائے تو قائم کون ہوتا ہے۔ اگر تو سو گیا اور ختم ہو گیا تو پھر اٹھا کون اور بیدار کون ہوا؟ اور اگر وہ وہی تھا تو سویا کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سونے والا کوئی چیز، کوئی زندہ رہنے والی چیز اپنے پاس رکھتا ہے، تو جو چیز زندہ رہنے والی ہے وہ وہی ہے جس کے ساتھ وہ
وابستگی ہے اور اس کو روح کہتے ہیں۔ نیند کے عالم میں بھی آپ کی روح آپ کے لیے سیر کرتی ہے۔ اگر اچھا وجود ہو اور روح پالش کی ہوئی ہو تو روح آپ کے لیے مکاشفات لاتی ہے، اچھے خواب لاتی ہے اور بعض اوقات الجھے ہوئے سوالوں کا جواب لاتی ہے۔ اگر ایک سوال حل نہیں ہو رہا ہے، ایک مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا کیا جائے؟ سوچتے سوچتے بیچارہ انسان پریشانی میں سو گیا اور جب اٹھا تو نعرہ حیدری لگایا، کیونکہ خواب دیکھا تو اس کے سوال کا حل تھا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اس مسئلے کو یوں حل کر لینا چاہیے۔ یہ کس نے اس کو بتایا؟ یہ روح نے بتایا۔ تو روح جو ہے یہ سیر فی الفلک، آسمان کی سیر کراتی ہے۔ روح جو ہے یہ فضاؤں کی سیر کرانے والی ہے۔ روح آنے والے دور کی خبر لانے والی ہے اور روح جو ہے یہ آئینہ حق نما ہے۔ روح کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے اور اس کا مستقبل کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ کچھ لوگ روح کو دریافت نہیں کر سکتے اور اگر روح کی دریافت ہو جائے یا اس کی صفائی ہو جائے تو اسے صفائی قلب کہتے ہیں۔ صفائی قلب والے انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ روح کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے بلکہ ڈسکوری ہے، یعنی روح پہچان کراتی ہے اور وجود کی ڈیولپمنٹ ہے، نشو و نما ہے۔ بچے کے لیے یہ عین ممکن ہے کہ اس کی روح اتنی ہی مکمل ہو، بلکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ساری ارواح کی عمر ایک ہے کیونکہ ساری روحیں ایک ہی دن میں تخلیق کی گئی تھی۔ دراصل روح ایک کنارے کا سمندر ہے۔ اس کو ایک کنارے کا سمندر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا پیدا ہونے والا کنارہ ہے، لیکن اس کی موت والا کنارہ نہیں ہے جو انسان ہے۔ اس کا وجود پیدا ہونے والا بھی ہے اور مرنے والا بھی ہے، مگر روح ایک کنارے کا سمندر ہے اور اللہ تعالیٰ ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اللہ اور روح میں یہ فرق ہے اور اس کو یاد رکھنا کہ روح جو ہے یہ تخلیق تو ہوئی ہے، پیدا تو ہوئی ہے، لیکن اس کو موت نہیں ہے، یہ امر الہی ہے اور اللہ جو ہے وہ تخلیق سے آزاد ہے، پیدا ہونے سے آزاد ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہے، اس لیے روح کی ڈسکوری بڑی آسان ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وجود اور روح کا آپس میں تعلق ہے، وجود کو آہستہ آہستہ ارتقاء ملتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ زوال ملتا ہے، مگر روح کو ایسا نہیں ہے۔ بچے کی روح جو ہے یہ روشن ہو سکتی ہے اور بوڑھے انسان کی روح ضائع شدہ ہو سکتی ہے اور خراب ہو سکتی ہے۔ روح کو کچھ لوگ گھوڑا کہتے ہیں کہ یہ آپ کو اڑاتا ہے، سیر کراتا ہے اور روح کمزور ہو گئی تو پھر ہر شے کمزور ہو گئی ہے۔ روح کمزور کب ہوتی ہے؟ جب آپ میں اطاعت الہی سے انحراف پیدا ہو، وہاں روح کمزور ہو جاتی ہے۔ نفسانی خواہشات کے تحفظ سے روح خراب ہو جاتی ہے، تو وہ روح جو راستے سے نجات پاتے پاتے اپنی پرواز میں کامیاب ہو جائے وہ روح امر ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ راستے کی آزمائشوں سے نکلنا، آرائشوں سے نکلنا اور اپنی منزل کی طرف چلتے رہنا ہی کامیابی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کسی انسان کو منزل بنا لو لیکن بدنیتی کو منزل نہ بنا لینا، کہ منزل اصل میں آپ کا اپنا آپ ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو دریافت کر کے اور اس کو مکمل فارم دے کر اللہ کے سامنے پیش کر دینا ہی منزل ہے۔ تو اتنی ساری بات ہے، چھوٹی سی منزل ہے اور لمبی چوڑی کہانی کوئی نہیں ہے۔ اس زندگی میں آپ پریشانی نکال دیں، بے ایمانی نکال دیں، اس زندگی میں سے آپ پریشانی نکال دیں، بے ایمانی نکال دیں، جھوٹ نکال دیں، لالچ نکال دیں، دنیا میں زیادہ رہنے کی تمنا نکال دیں۔ اللہ نے جو احکامات فرمائے ہیں وہ کر لیں اور جہاں اس نے کہا ہے کہ یہ کام نہ کرو آپ وہ کام نہ کریں، تو آپ صرف اللہ کا کہنا مان لیں۔ آپ اگر اس طرح سے سفر کریں گے تو پھر اس کے بعد چلتے چلتے آپ خود ہی سے مرغ بن جائیں گے۔ تو آپ روح کے مقام پر اس وقت آ سکتے ہیں جب آپ اپنے وجود کے مقام کی نفی کر لو۔ جن لوگوں نے روح کو دریافت کیا ہے، جب ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کس طرح اپنی روح کو دریافت کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنی جسمانی خواہشات کو ترک کیا۔ کچھ لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے کئی مہینے کھانا نہیں کھایا اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے کئی سال گفتگو ہی نہیں کی، یعنی وہ بولے ہی نہیں، ان کا نام چپ شاہ پڑ گیا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو عرصہ دراز پیدل چلتے رہے، کچھ اور کرتے رہے، اور کچھ لوگ سارا سال درود شریف ہی پڑھتے رہے۔ ایک آدمی کو کسی نے کہا کہ اگر آپ صرف دودھ پیتے رہے تو آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی۔ وہ بندہ بڑا سادہ لوح تھا، اس کو کسی نے کہا کہ اس طرح سے زیارت ہو جاتی ہے، بلکہ 6 مہینے کے اندر زیارت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جائے گی۔ تو وہ دودھ ہی پیتا رہا اور اس کو 6 مہینے کے اندر زیارت ہو گئی، اور جس نے بتایا تھا اس کو جب پتا چلا کہ اس کے کہنے پر عمل کرنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی ہے اور اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، تو وہ بندہ رونے لگ گیا کہ میں نے تو آپ کو ایسے ہی کہا تھا۔ تو جو چیز بھی خلوص سے کر لی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ روح کی دنیا ہے اور یہ پرواز کی دنیا ہے۔
है। रूह को इस तरह समझे कि एक परिंदा आसमानों पर उड़ने वाला अगर वो जमीन पर कोई चीज चलती फिरती देखे या महसूस करे और झपटा मार कर उसे ले जाए और रास्ते में देखे कि ये मुर्दार किस्म की कोई चीज मैंने उठा ली है, अगर वो उसे फेंक दे तो वो मुर्दार चीज फिर वापस आकर गिर जाएगी, तो मुर्दार चीज की परवास खत्म हो जाएगी। तो रूह इस तरह है कि ये परवास करती हुई आई और आपके मुर्दा जिस्म को उसने हरकत दी। रास्ते में उसने महसूस किया कि ये तो मुर्दा ही है, इसे फेंक ही दो, तो फिर आप मुर्दे के मुर्दे ही रहे। अल्लाह का फरमान है कि इंसान पर ऐसा वक्त भी आया था जब उसका जिक्र तक नहीं था, यानी शयन मस्कूरा का जिक्र नहीं था। जब इंसान के जिस्म से रूह निकल जाती है तो उसको फिर मैयत कहते हैं। वही आंखें, वही चेहरा, वही सब कुछ होता है, लेकिन अगर रूह निकल गई तो उसका काम ही खत्म हो गया और अब उसका नाम मैयत हो गया। अब इस शख्स के बच्चे भी इससे खौफ खाने लग जाते हैं। अगर इन्हें कहें कि ये आपके डैडी हैं तो वह कहेंगे कि ये मैयत है, ये हमारे डैडी नहीं, इनको नहलाओ, कफन पहनाओ और कब्रिस्तान पहुंचाओ। तो वह क्या चीज है जो निकल गई? वो रूह है। तो रूह का डेवलप होना नहीं है, रूह का दरियाफ्त होना है। तो रूह को दरियाफ्त करने का तरीका यह है कि सिर्फ रूह को दरियाफ्त करने वाले रूह को दरियाफ्त करते हैं। एक बार आईने में पहुंचने की देर है और आगे खेल रूह का अपना है। बस आपकी आईने तक रसाई होती है और रूह को आईने तक दरियाफ्त करना होता है। आईने का वक्त वो होता है जब आप आईने के सामने महव हो, यानी आप अक्स के सामने महव हो कि पता नहीं है कि हम क्या है और क्या नहीं है। ये होता है महवे हैरत होना। तो दुनिया को भी आईना कहा गया है, आप अपने आप को भी आईना कह सकते हैं। मोहब्बत को भी आईना कहा गया है क्योंकि इंसान मोहब्बत के हर मुकाम पर गुम हो जाता है। मोहब्बत करने वाला किसी चीज के साथ आशना नहीं होता, लेकिन उसी के साथ आशना होता है जो उसका महबूब होता है। किसी आदत में गुम हो जाना या किसी एक ख्याल में गुम हो जाना महवे हैरत हो जाता है। तो जब आप हैरत में गुम हो जाते हैं तो फिर रूह दरियाफ्त हो जाती है। रूह जिक्र इलाही के साथ दरियाफ्त होती है, इबादत के साथ दरियाफ्त होती है, रात देने से दरियाफ्त होती है, सफर में रहने से भी रूह दरियाफ्त होती है और अल्लाह के किसी हुक्म पर मुकम्मल तौर पर सर तस्लीम खम करने से रूह दरियाफ्त होती है। रूह खुद एक पूरी फॉर्म है, ये या तो दरियाफ्त होगी या फिर ये दरियाफ्त ना हुई। रूह को दरियाफ्त करने के लिए लोग बड़ी कोशिश करते हैं, फिर इसके अंदर सारे जलवे खुद ब खुद आ जाया करते हैं। रूह अल्लाह ताला का बनाया हुआ आईना है जिसको दरियाफ्त करना चाहिए। वजूद की डेवलपमेंट और है, मर जाने के बाद तो रूह जिंदा रहती है, तो आप जिंदगी में रूह को कैसे दरियाफ्त करें? तो आप मरने वाली चीज को थोड़ी देर पहले मार कर ये देख लें कि मरने के बाद रूह कैसे जिंदा रहेगी। तो आप एक बार कोशिश करके देख लें कि वजूद को सुला दिया जाए तो इस तरह रूह जिंदा रहती है। इस तरह आप किसी ख्याल में गुम हो जाएं तो रूह जिंदा रहती है। ये इस तरह होता है कि आप अपने ख्याल में जा रहे हो और फिर आपका घर आ जाता है, आपको रास्ता याद नहीं रहता, लेकिन फिर भी आप चलते चलते घर आ जाते हैं। तो आपके साथ अनकॉन्शियस और कॉन्शियस यानी शऊरी और लाशऊरी दोनों बातें होंगी। इसलिए कभी आप अपने वजूद की नफी करके देखें, मरने जैसी कैफियत पैदा करके देखें, जिस्म को खुराक ना दें, तो थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका होना और ना होना बराबर है। फिर जो चीज जिंदा रह जाएगी वो रूह होगी। रूह को दरियाफ्त करना यूं आसान हो जाता है। और अगर अल्लाह ताला का फजल हो जाए तो अल्लाह ताला का दिया हुआ आईना, अल्लाह की दी हुई निगाह आपके काम आती है ताकि आप दुनिया को देख सकें। इसी तरह अगर वो निगाह अता हो जाए जो अल्लाह ताला के नूर से देखने वाली है तो वो आईना मुयस्सर आ जाता है। ये सारा ईमानदारी का खेल है, प्योर ईमानदारी का, और ये चालाकी का नहीं है। वहाँ सवाल जवाब की बात नहीं है, सिर्फ रूह को सेकल करने की, पॉलिश करने की बात है। पॉलिश की कहानी मौलाना रूम रहमतुल्लाह ने बताई थी कि रूमियों और चीनियों के दरमियान पेंटिंग्स का मुकाबला हुआ। उनको एक हॉल की 2 दीवारें दी गई और दरमियान में पर्दा रख दिया गया कि आप इन दोनों दीवारों को पेंट करो। रूमियों ने पेंटिंग्स बनाई, चीनियों ने पेंटिंग नहीं बनाई, बल्कि वो दीवार को सिर्फ पॉलिश करते रहे। जब पर्दा हटाया गया तो कहते ये हैं कि काम बहुत अच्छा था। चीनियों ने असल में ये काम किया कि वो सिर्फ दीवार को पॉलिश ही करते रहे और उसे आईना बना दिया, और रूमियों के रंगों का अक्स सारे का सारा उनके आईने में आ गया और अक्स जो है वो सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। तो ये भी दुनिया को देखने का एक तरीका होता है कि जामे जहां नुमा में देखा जाए तो वो दूर नहीं बल्कि तेरे आईने के अंदर आ सकता है। तो ये सारा जहां आपका अपना मंजर है। वो दरियाफ्त हो जाए तो दूर की बात भी पास की बात है।